Welcome students. Welcome back to your channel गोहर हेल्पिंग हैंड। मुताला पाकिस्तान क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पाकिस्तान की नज़रियाती असास। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 1। इसकी एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि तफसीली सवाल का पहला हिस्सा हम आज उसको ज़रा शॉर्ट फॉर्म में कटिंग करके आसान तरीके से याद करेंगे और उसके बाद इसका टेस्ट देंगे इंशाल्लाह। नज़रियाती पाकिस्तान के माखिज़ बयान करें, यानी कि नज़रिया पाकिस्तान जो है उसके क्या क्या मकसद थे ये आपने बयान करना है। पेज नंबर 2 पे इसका आंसर है। चलते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। एक्सरसाइज है आपकी पेज नंबर 11 के ऊपर चैप्टर नंबर 1 की, यानी कि बाब नंबर 1 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि तफसीली जवाब दें सवाल का। चलते हैं जी पेज नंबर 2 के ऊपर। ये है आपका पेज नंबर 2। यहाँ से आपका आंसर शुरू होता है नज़रिया पाकिस्तान के अहम माखिज़, ठीक है। उसके बाद आपके इसके अंदर 5 पॉइंट आ रहे हैं। पहला पॉइंट है मुश्तरिका मजहब, दूसरा पॉइंट है मुश्तरिका सियासी मकासद, तीसरा पॉइंट है मुश्तरिका तालीमी मकासद, मुश्तरिका मौशी मकासद और मुश्तरिका सकाफती मकासद। इसको आज हम शॉर्ट फॉर्म में रेडी करेंगे और एक दफ़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ से आप निशान लगा लें पहला लॉन्ग क्वेश्चन, इसका जवाब आज रीड करते हैं और जो जो लाइनें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैं आपको कट करवाती जाऊंगी, हर पॉइंट में कटिंग करवाऊंगी और बहुत शॉर्ट करके बहुत आसान करके इसको आपको याद करना पड़ेगा। जवाब है आपका नज़रिया पाकिस्तान के माखिज़ दर्ज झेल है। पहला माखिज़ है मुश्तरिका मजहब। हेडिंग आपने सारी याद रखनी है, कोई हेडिंग नहीं भूलनी। हेडिंग के अंदर क्या लिखना है? मजहब महज इबादत का मजमुआ नहीं होता बल्कि वो किसी कौम की पूरी माशरती ज़िंदगी को मुतासिर करता है। अब ये मजहब है तो यही बताना आपने कि मजहब में बस इबादतें ही नहीं होती बल्कि सारी माशरती ज़िंदगी को उसका असर होता है, ठीक है। पहली लाइन ये होगी। 19वीं सदी में बड़े सगीर पाको हिंद, यहाँ से आप काट दें बड़े सगीर पाको हिंद में, यहाँ तक आपने लिखना है। फिर ये कई हिंदू तहरीकों ने जन्म लिया जिनका मकसद हिंदुइज्म की इशाअत, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना और नीचा दिखाना था। इन तहरीकों में ये सारी लाइन यहाँ से यहाँ तक आप इसको कट कर दें। ये आपने नहीं याद करनी, ये आपने नहीं लिखनी। आपने ऐसे लाइन बनानी है बड़े सगीर पाको हिंद में, या 19वीं सदी में आप लिखना चाहें तो लिख दें, ठीक है। अगर ना लिखना चाहें तो वो भी कटिंग कर दें अगर आपको ज़्यादा लंबी चीज़ें नहीं याद होती। 19वीं सदी में बड़े सगीर पाको हिंद में एक तहरीक आर्या समाज थी, ठीक है ना। ऐसे आपने याद करना है। 19वीं सदी में बड़े सगीर पाको हिंद में एक तहरीक आर्या समाज थी जिसके बानी पंडित दयानंद सरस्वती थे। इसका नाम आप बताना चाहें बता दें, ना बताना चाहें तो ये भी आप इतना भी काट दें। ये जो मैं हल्की से ट्रेसिंग लाइन की कटिंग कर रही ना, ये उन बच्चों के लिए जिनको कुछ भी नहीं याद होता। अगर आपको इतनी सी लाइन याद हो सकती है, अच्छी बात यह है कि आप ये याद कर लेंगे। मैंने ज़्यादा नहीं काटी, यानी डार्क करके नहीं काटी। 19वीं सदी में बरसगीर पाको हिंद में एक तहरीक थी जिसका नाम क्या था? आर्या समाज। उसके बानी का क्या नाम था? पंडित दयानंद सरस्वती। ये उसके बानी का नाम था, उसने बनाई थी। इसने शुद्धि, आगे जो ब्रैकेट के अंदर ऑब्वियसली कट होता है, ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें करना जरूरी नहीं होता, ठीक है। इसने शुद्धि के नाम से भी एक तहरीक का आगाज किया। प्रोग्राम आप काट दें, ठीक है ना। आपने ये बताना है कि 19वीं सदी में बरसगीर पाको हिंद में एक तहरीक आर्या समाज थी, ठीक है। आगे आप बताना चाहें उसके बानी का नाम पंडित दयानंद सरस्वती तो आपकी मर्जी है, ना बताना चाहें तब भी आपकी मर्जी है। उसने शुद्धि के नाम से भी एक तहरीक का आगाज किया जिसका मकसद गैर हिंदुओं को जबरदस्ती हिंदू बनाना था। ये मेन बात है पूरे टॉपिक के अंदर कि एक तहरीक चली, उसका मकसद क्या था? गैर हिंदुओं को, जो हिंदू नहीं है लोग, उन लोगों को भी जबरदस्ती हिंदू बनाना। इस तरह फिर आगे ये सारा काट दें। कांग्रेसी वजारतों ने इस ख्याल को मजीद पुख्ता कर दिया कि इस तरह से लेके आप आगे ये सारी लाइन कट कर दें। इस तरह मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अपनी मजहबी शनाख्त और पहचान बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा था। तो ये मसला बता दिया हमने। सबसे पहले हमने बताया कि मजहब सिर्फ जो है वो इबादत नहीं होती बल्कि सारी माशरती ज़िंदगी होती है। फिर उसके बाद हमने बताया बड़ी सगीर पाको हिंद में 19वीं सदी में, यानी कि बड़ी सगीर कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया जब इकट्ठे थे उनको मिला के, ठीक है। 19वीं सदी में क्या हुआ था? एक तहरीक चली जिसका नाम क्या था? आर्य समाज। उसके पंडित का नाम क्या था? दयानंद सरस्वती। ये मैं कट ही कर देती हूँ, ये आप याद करें, इसको आप ना कटें। थोड़ा सा भी तो कुछ लिखा हो ना, बिल्कुल भी कट ना हो जाए, आगे इतनी कटिंग हो गई है। इसने शुद्धि के नाम से भी एक तहरीक का आगाज किया। इसका मकसद क्या था? गैर हिंदुओं को जबरदस्ती हिंदू बनाना। और उसकी वजह से क्या हो रहा था? हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अपनी मजहबी शनाख्त के, उनका मजहब क्या और पहचान, उनकी पहचान क्या, इसको बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा था। अब आपको ये समझ भी आ गया, आपको उसके अंदर कटिंग भी मिल रही है, छोटा भी हो गया है। अब आप इसको एक दो दफा पढ़ें। सबसे पहले यहीं पे वीडियो रोक के याद करें और लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से यहीं से कंटिन्यू करें। मुश्तरिका सियासी मकासद। सबसे पहले आपकी पहली लाइनें काट देंगे, जो सारी पहली लाइनें ना इसको कट कर दें, इसको आपने नहीं करना है, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ से शुरू करें। अंग्रेजों की आमद से बड़े सगीर पाको हिंद में जमहूरियत का तस्वर उभरा जिसमें हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब वोट के जरिए अमल में आता था।
ابھی بھی حکومتی نمائندے مریم نواز شہباز شریف جو ہے یہ حکومتی نمائندے ہیں نا، ان کا انتخاب کرنا ہو، ان کو ووٹ دے کے ہی پتہ چلتا ہے نا کون جیتا ہے ان میں سے، تب بھی یہی ہوتا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں قریباً 1/4% تھے، یعنی کہ آبادی کے لحاظ سے جو مسلمان تھے نا پورے بڑے صغیر ملک کے اندر، وہ کتنے تھے؟ 1/4، یعنی کہ اگر 100 ہے نا تو ان میں سے 25۔ آج اتنے کرسچن ہیں پاکستان کے اندر 1/4، یعنی 100 میں سے 25 لوگ کرسچن ہیں، لہٰذا تو اس ٹائم جو ہے 100 میں سے 25 لوگ مسلمان تھے، لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا بھی حصہ کم تھا۔ جتنے کم لوگ ہوں گے ضروری ان کے چانسز اتنے کم ہوں گے نا کہ وہ حکومت میں آ سکیں، یہ بات ہے یہ مطلب ہے اس بات کا۔ اس طرح مشترکہ سیاسی مقاصد کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک قوم کی حیثیت سے اپنی پہچان برقرار رکھی۔ تو اس سارے ٹاپک کے اندر آپ نے صرف اور صرف یہ فرسٹ لائن ہی کٹ کرنی ہے، بہت چھوٹی سی تھی، آگے ہی 3 لائنوں کی جو ہے وہ پوری ہیڈنگ تھی، تو میں نے اس کے اندر زیادہ کٹنگ نہیں کروائی۔ آگے آ جاتے ہیں جی مشترکہ تعلیمی مقاصد کے اندر۔ اس کے اندر سے آپ نے کیا کرنا ہے، مشترکہ تعلیمی مقاصد کسی بھی قوم کے نظریے کا ماخذ ہوتے ہیں۔ ہم پاکستان کے نظریے کے ماخذ ہی کر رہے ہیں نا، تو یہی آپ نے لائن لکھنی ہے کہ یہ بھی نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ ہیڈنگ لازمی یاد کرنی ہے۔ انگریزوں نے، یہ آپ کاٹ دیں، برصغیر پر قبضے کے بعد، اور اس کے علاوہ یہ سارے پوائنٹ کر لیں۔ انگریزوں نے ایسا نظام تعلیم متعارف کرایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، یعنی انگریزوں کے لیے جو تعلیم تھے نا اسکول، وہاں پہ انگریزی زبان جو ہے وہ انگلش میڈیم میں ہوتا تھا سارا کچھ۔ اس پر بیشتر علماء کو تحفظات تھے، یعنی جو مسلمانوں کے علماء تھے انہوں نے کہا نہیں انگلش میڈیم نہیں، اردو میڈیم بھی ہونی چاہیے ہر چیز، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس سے مسلم تشخص خطرے میں پڑ جائے گا۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر سب کچھ انگلش میں یاد کریں گے، سارے بچے ہمارے انگلش ہی پڑھیں گے، تو مسلمانوں کی کیا پہچان رہ جائے گی۔ یہ ورڈ ہے تشخص، یاد نہیں ہوتا لیکن یاد کرنا ہے، تشخص کا مطلب ہوتا ہے پہچان۔ اسی لیے مسلمان ہند نے اپنا علیحدہ تعلیمی نظام رائج کرنے کی کوششیں کی، اس لیے انہوں نے اپنے اسکولز علیحدہ کر لیا، اپنا تعلیمی نظام الگ کر لیا۔ ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کے اندر بس آپ نے یہی 2-3 ورڈ کاٹنے ہیں، کیونکہ آگے چھوٹا 2-3 لائنوں کا، جو لمبے پوائنٹس ہیں ان کے اندر زیادہ کٹنگ کروائی ہے۔ آگے چوتھا پوائنٹ آپ کا مشترکہ معاشی مقاصد۔ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد 1800 جنگ آزادی کے بعد، یہاں تک آپ نے لکھنا، آگے آپ یہ کاٹ دیں، انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، یہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا، اور مستقبل میں بھی مسلمان، یہ بھی کاٹ دیں، کردار زیادہ تھا، بس اتنا ہی کریں، یہ بھی آپ لائن کر دیں، مستقبل میں مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کا میں آپ کو مطلب سمجھا دوں، 1857 میں نا ہندوؤں اور مسلمان دونوں نے مل کے نا انگریزوں پہ حملہ کیا تھا، اور بعد میں وہ ہار گئے تھے، اور انگریزوں نے یہ کہا کہ 1857 میں ہم پہ ہندو اور مسلمان دونوں نے حملہ کیا ہے اور وہ ہار گئے ہیں، تو ہم ان دونوں کو سبق سکھائیں گے، بدلہ لیں گے۔ لیکن ہندوؤں نے سارا الزام مسلمانوں پہ ڈال دیا، اور انگریزوں کو یہ بات سمجھائی کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا، یعنی مسلمانوں نے زیادہ حملہ کیا تھا، ہم بیچارے پیچھے ہی تھے، ہمیں آپ بدلہ نہ لیں، ہمیں کچھ نہ کہیں، اور انگریز یہ بات سمجھ بھی گئے۔ اس لیے یہ اس پوائنٹ کا مقصد ہے سارے پوائنٹ کا۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا، مسلمانوں پر ظلم و ستم جاری رہا، اور مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع قریباً ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا، یہ بھی آپ کاٹ دیں۔ چلیں، اس سے زیادہ کیا کٹنگ کرواؤں، بہت آسان کر دیا ٹاپک۔ سارے ٹاپک میں سے 3 لائنیں آپ نے یاد کرنی ہیں، پوری ہیڈنگ میں سے یہی بتانا ہے کہ 1857 میں جنگ آزادی ہوئی، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کو زیادہ الزام دے دیا، ہندوؤں نے خود سائڈ پہ ہو گئے، اور اس وجہ سے ان کے ساتھ انگریزوں کا رویہ سخت ہو گیا، انہوں نے انہیں نہ نوکریاں دی، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا، اور ہر طرح کی تجارت کے مواقع بھی ختم کر دیے، یعنی ان کو کاروبار بھی نہیں کرنے دیے اپنے ملک میں۔ ٹھیک ہو گیا، کٹنگ ہو گئی آپ کی، کاٹ لیں یہ لائنیں یہاں سے یہاں تک، ایک یہ لائن ہے ساری اور ایک یہ ساری لائن ہے آپ کی ٹوٹل، اور یہ لاسٹ لائن بھی کٹ کر دیں جو میں نے پینسل کے ساتھ کٹنگ کی ہے۔ آگے چلتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کے اوپر، مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا نا، اس ٹائم تک اردو ان کی سرکاری زبان تھی، سب لوگ اردو بولتے تھے، لیکن برطانوی حکومت میں، پھر آپ یہ کاٹ دیں، ٹھیک ہے، یہ لائن انہوں نے تک، جب ہندوؤں کا عمل دخل بڑھا تو انہوں نے، آپ یہاں سے کریں، برطانوی حکومت میں اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی گئی، یہاں پہ آپ خود سے لکھ دینا گئی، ٹھیک ہے نا، کی گئی، کیونکہ سینٹینس ایسے بن رہا ہے۔ تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہندوؤں نے قبضہ کیا تھا تو اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، انگریزوں نے کوشش کی کہ اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوا دیا جائے۔ پھر آپ آگے سے سارا کاٹ دیں، یہاں سے لے کے یہ ساری لائن، یہ ساری لائن، یہ ساری لائن، 1.5 لائن پوری کی پوری آپ کٹ کر دیں، اس کو آپ نہ یاد کریں۔
ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ یہاں سے آ جائیں. مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر اب بوڑھان سے نہیں تھا. ہندوؤں کے اس عمل سے مسلمانوں میں متحدہ ہندوستان میں اپنا الگ تشخص برقرار رکھنے کی سوچ پیدا ہوئی. یعنی کہ اس وجہ مسلمان ہندی پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے, ان کو اردو جو ہے وہ رکھنے نہیں دی گئی. اس لیے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا ہم اپنا الگ ملک بنائیں گے, اپنا الگ تشخص رکھیں گے, اپنی الگ پہچان رکھیں گے. تو یہ آپ کا تھا یاد کرنے والا حصہ. اب آپ نے ایک ضروری بات سننی ہے. اگر آپ کے پیپر کے اندر یہ 5, 8, 10 جتنے مارکس کا بھی لانگ کوشچن آتا ہے نا, اگر آپ کو میں نے جتنی کٹنگ کروائی ہیں, آپ ساری ہیڈنگ کے نام پریزنٹیبل طریقے سے مارکر سے لکھ کے پین سے ان کے اندر اتنی باتیں ہی لکھ دیتے ہیں, آپ کو ایگزامینر پورے مارکس. میں نے بہت سال ٹیچنگ کی ہے, 12 سال کا ایکسپیرینس ہے میرا. میں جب بھی بچوں کو پڑھاتی تھی تو میں ان کو پچھلے مطالعہ پاکستان کی بھی جو بک تھی اس کے اندر بھی اتنی کٹنگ کر کے دیتی تھی, کیونکہ اکثر بچوں کو زیادہ لمبی لائنز یاد نہیں رہتی. تو آپ کے لیے میں نے پہلے لانگ کوشچن میں کٹنگ کروا دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل نیکسٹ ویڈیو آئے گی جو کہ آپ کو تھمبنیل میں نظر بھی آ جائے گی, ڈسکرپشن میں لنک بھی آ رہا ہے, جا کے دیکھ لیں. 2 قومی نظریے کی وضاحت کریں. اس کے اوپر کل نیکسٹ کوشچن کی کٹنگ آئے گی, پرسوں سے نیکسٹ, اور ایک ایک کر کے میں 5 کوشچنس کے اندر آپ کو کٹنگ کرواؤں گی. اور بہت سارے بچوں کی ریکویسٹ تھی مجھے پرائیویٹ میسج میں کہ جو سب سے امپورٹنٹ لانگ ہے نا, پیج نمبر 4 والا, جو سب سے زیادہ بڑا, جو سب چھوڑے ہیں دیکھ کے ڈر رہے ہیں کہ اتنا لمبا لانگ کوشچن ہم یاد کرنے کی سوچیں کیسے, جو 3 سے 4 پیجز کا کوشچن ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہاں سے کوشچن شروع ہو رہا ہے, نظریہ پاکستان کے بنیادی عناصر, پیج نمبر آپ کے 4 سے, اور پیج نمبر 5, پیج نمبر 6 اور پیج نمبر 7, 4 پیجز کا ایک لانگ کوشچن ہے. یہ آپ کو بہت لمبا ہے, خود بخود کریں گے تو یاد نہیں ہوگا. انشاءاللہ میں آپ کو روز جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ضروری ہے چینل کو, ویڈیو کو لائک کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں گے, کمنٹ کریں گے, اس کے بعد آپ کو ڈیلی ایک لانگ کوشچن کی ویڈیو ملتی جائے گی. تو پرسوں جو ہے نظریہ پاکستان کے بنیادی اجزاء, اس کوشچن کے اندر آپ کو کٹنگ کروائیں گے اور اس کو اتنا آسان کر دیں گے کہ آپ کے لیے یاد کرنا بہت ایزی ہو جائے. اب آپ کا آج کا لیکچر ہوا کمپلیٹ مطالعہ پاکستان کلاس 10 کا. خدا حافظ. مطالعہ پاکستان جنرل سائنس کلاس 10 کے لیے بیسٹ چینل کون سا ہے؟ گوہر ہیلپنگ ہینڈ. خدا حافظ.